بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین، بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے عقل کی قوت، اسے غور سے سماعت کیجئے گا۔ خداوند متعال نے انسان کو کئی صلاحیتیں، کئی سکلز عطا کی ہیں، اور ہر صلاحیت جو ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت عطا کی ہے۔ اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس صلاحیت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے خداوند متعال نے اس کو وہ صلاحیت عطا کی ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ اس کو اس مقصد کے لیے، اس صلاحیت کو اس کے لیے نہیں استعمال کرے گا تو وہ پھر اس کے فائدوں سے محروم رہ جائے گا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انسان کی تمام دیگر جتنی بھی سکلز ہیں، صلاحیتیں ہیں، ان سے زیادہ جو عظیم ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ علم اخلاق میں اس کو عقل کی قوت کہتے ہیں۔ انسان کو اسی قوت کی وجہ سے حیوان پر امتیاز حاصل ہے، البتہ انسان اسی وقت دیگر حیوانات سے ممتاز ہے جبکہ وہ عقل کی قوت اس کے اصل مقصد میں لگائے۔ اس قوت کا اصل مقصد ہے وہ غور و فکر ہے۔ اپنی ذات پر غور و فکر، اپنی ابتدا پر اور اپنی انتہا پر غور و فکر انسان کو کرنی چاہیے۔ اپنے خالق کے سلسلے میں اسے غور و فکر کرنی چاہیے۔ اپنی آخری انجام جو اس کا ہوگا اس کے متعلق اسے غور و فکر کرنی چاہیے۔ اگر عقل کی قوت ایسی غور و فکر میں وہ لگائے گا تو انسان کو وہ سعادت حاصل ہوگی جس کے لیے خداوند متعال نے اسے خلق کیا ہے۔ انسان کو سعادت حاصل کرنے کے لیے جس مقصد کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے وہ معرفت خدا کی سعادت ہے، وہ عبادت خدا کی سعادت ہے، وہ دنیا اور اخروی نعمتوں کی سعادت ہے، وہ جنت کی سعادت ہے، وہ قرب خداوند متعال کی سعادت ہے۔ یہ ہے مقصد خلقت انسان۔ اب اگر انسان کا جو عقل کی قوت ہے اپنے اصل مقصد میں استعمال وہ نہیں کرے گا تو یہ پھر اسے دوسری طرف لے جائے گی، یہ اسے پھر غفلت کے راستے پہ لے جائے گی۔ یہ پھر اگر غور و فکر کرے گا تو تقوی کے راستے پہ رہے گا، اگر نہیں کرے گا تو وہ پھر غفلت کا شکار ہو جائے گا اور انسان کو چالاکی اور مکاری کے راہ پر ڈال دیتی ہے اگر خداوند متعال کی معرفت انسان میں نہ ہو۔ ایسی صورت میں انسان پھر حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، بلکہ تمام مخلوقات سے اس کا جو رتبہ ہوتا ہے وہ لو ہو جاتا ہے، اس کا سٹینڈرڈ لو ہو جاتا ہے، وہ پست ہو جاتا ہے، آخرکار وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ خداوند کریم نے پھر ان کے لیے قرآن میں سورۃ ملک میں آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا کہ جب ہم یہ جو غافل لوگ ہوں گے انہیں جب ہم جہنم میں ڈال دیں گے تو پھر یہ وہاں پہ دوست کی کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا غور و فکر کرتے تو آج ہم دوستوں میں نہ ہوتے۔ بس انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ وہ پہلے کیا تھا۔ خدا نے ایک نجس قطرے کو اس کو خون میں تبدیل کیا، پھر اسے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کو ہڈیوں کا جال اس پہ بچھا دیا، پھر ان ہڈیوں پہ مالک نے گوشت کو پروان چڑھایا، پھر تمام اعضاء جب اچھی طرح مکمل ہو گئے، بن گئے، تو پھر اس کو اللہ نے روح عطا کی، پھر اسے دنیا دیکھنے اور دنیا میں سعادت کی فکر حاصل کرنے کے لیے خداوند متعال نے بھیج دیا۔ تو اسی لیے اس میں سے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ اگر ہم خدا کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم نجات اور سعادت جیسی نعمت سے ہرگز محروم نہیں رہیں گے۔ خداوند متعال ہم سب کو معرفت خداوند متعال اور معرفت چہرگاہ معصومین سے نوازے۔